قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم معبود تھے؟ اللہ اکبر، ارے مٹی اور پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں سے سوال کیا، اللہ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے علیہ السلام۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اللہ اکبر، اللہ سوال کر رہے ہیں اور پوری کائنات جمع ہے، اول انسان سے لے کر آخری انسان تک، حشر کا میدان ہے اور اللہ کا سوال أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تو جانتا ہوگا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے لیکن میں تیرے دل کی باتیں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اللہ تو سارے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو یوں اللہ سوال کریں گے اور سب انکار کر دیں گے، اے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور تو اور شیطان تک وہ براءت کا اعلان کر دے گا، کہے گا تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں نے بھی دعوت دی تھی، اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی، ولیوں نے بھی دعوت دی، علماء حق نے بھی دعوت دی، اللہ کے قرآن نے بھی دعوت دی، لیکن تم نے سب کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت پر لبیک کہا، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم شرک کرتے رہے ہو میں اس سے انکار کرتا ہوں، شیطان کہے گا۔ تو اللہ فرماتے کہ جب ان کو جمع کیا جائے گا تو ان کے معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں اور انہیں سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، یہ تو صریح جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے۔ جب دیکھتے تھے کہ قرآن کیسے اثر کرتا ہے، ایک دم بدل کے رکھ دیتا ہے پوری شخصیت کو، قلب اور دماغ کو، احوال اور افکار کو، جذبات اور احساسات کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، جادوئی اثر ہے اس کے اندر۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا؟ حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو تم اللہ کی طرف سے میرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا سوال بالکل لا یعنی اور فضول تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ پیغمبرانہ شان کے مطابق جواب دیں، جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اپنے رب کی طاقت کو خوب جانتے ہیں اور انسانوں کی کمزوری کو بھی خوب جانتے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ فرما دیجئے اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر اللہ مجھے پکڑے گا اور تم مجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکتے ہو، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا میرے لیے اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیدون فی، وہ خوب جانتا ہے
تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، گواہی کے لیے وہی کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں، میں پہلا نبی تو نہیں، میں تو سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہوں، پہلا نبی نہیں۔ مجھ سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء گزر چکے۔ تمہیں تو ایسا تعجب ہو رہا ہے گویا کہ میں ایک نیا نبی آ گیا، آج تک انسانوں میں کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے، لیکن رسالت کا دعویٰ تو میرا ہے مگر خدائی کے دعوے نہیں ہے۔ میں رسالت کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن خدائی دعویٰ نہیں کرتا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ حضور نے اس کی نفی فرمائی اور ذہنوں سے یہ بات کھرچنے کی کوشش کی کہ کوئی گھمنڈ نہ کرے کہ میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں، اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں تو یقینی جنتی ہوں، یہ گھمنڈ کسی کو نہ ہو۔ اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں مجھے گھمنڈ نہیں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لہذا تم بھی گھمنڈ مت کرنا۔ کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجاہد، کوئی تبلیغی، کوئی سخی، کوئی حاجی، کوئی نمازی گھمنڈ نہ کرے بلکہ ڈرتا رہے، مجھے نہیں پتا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نمازیں پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور کے صحابی تھے حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال فرما گئے۔ ایک عورت نے کہا ہنی لک ابن مزعون الجنہ، ابن مزعون تمہیں جنت کی مبارک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا، ارے کیا کہہ رہی ہو؟ حالانکہ حضور کے صحابی تو جنتی ہیں، لیکن حضور نہیں چاہتے تھے کہ آنے والے لوگ اس گھمنڈ کا شکار ہو جائیں۔ آپ نے غصے سے دیکھا، ارے کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیا پتا؟ تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو جبکہ اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ صحابیہ ٹھٹر گئی، ڈر گئی اور خاموش ہو گئی۔ اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں کہ میں نے کیا بات کہہ دی۔ تو حضور نے فرمایا ارجو رحمت ربہ تعالی واخاف علیہ ذنبا، میں اس عثمان بن مزعون کے بارے میں اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، لیکن گناہوں کے بارے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں۔ وہ کہ سبق دے دیا کہ مسلمانوں دونوں چیزیں ہوں، ایک طرف رب کی رحمت کی امید بھی ہو اور دوسرے اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہو۔ تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو محض علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، فرما دیجئے تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن
اللہ ہی کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے نہ مانا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا، فآمنا واستکبرتم، وہ تو ایمان لا چکا اور تم نے تکبر کیا۔ تو بتلاؤ کہ نقصان کس کا ہوگا؟ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسے کلام کی صداقت کی گواہی دے چکا، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی ایک گواہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سارے لوگ مراد ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل میں حضور کی صداقت کی اور قرآن کی صداقت کی دلیلیں دیکھی اور ایمان قبول کر لیا، قرآن کو پڑھا اور انہیں سمجھ آیا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہی صداقتیں، وہی حقیقتیں، وہی نور اور روشنی، تو انہیں ایمان قبول کیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی خاص شخص مراد ہے، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کی خدمت میں آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور سے چند سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، یہ مجھ پر بہتان لگانا شروع کر دیں گے، اس نے پیسہ لیا ہے، اس کو عزت کی خواہش تھی، یہ شہرت چاہتا تھا، تو آپ ان پر میرے ایمان کی حقیقت کھلنے سے پہلے میرے بارے میں ان سے کچھ پوچھ لیجئے۔ وہ خود پردے کے پیچھے چھپ گئے، حضور نے یہودیوں کو بلایا، ان سے پوچھا، ایو رجل عبداللہ فیکم، یہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا شخص ہے؟ کہنے لگے، خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا واعلمنا وابن اعلمنا، ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا، ہمارا سردار، ہمارے سردار کا بیٹا، علامہ اور علامہ کا بیٹا۔ حضور نے پوچھا، اچھا یہ بتلاؤ اگر عبداللہ اسلام قبول کر لے تو پھر؟ کہنے لگے، اعاذنا اللہ من ذالک، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اسے اسلام سے بچا کر رکھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت پڑھا، کہنے لگے، شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں سے سب سے بدتر ہے اور بدتر شخص کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ھذا ما کنت اخاف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، تو اسی لیے میں نے اپنے بارے میں پہلے ان کے منہ سے تعریفی کلمات کہلوا لیے آپ کے سوالوں کے جواب میں، اور پھر میں نے ایمان کا اقرار کیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے۔ عجیب، مالدار کہتے تھے، سرمایہ دار کہتے تھے، اگر یہ دین خیر ہوتا، اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ غربا، یہ فقراء ہم سے پہلے ایمان قبول نہ کرتے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت ابن مسعود، حضرت عمار، اور پھر غریب لونڈیاں، حضرت نہدیہ، حضرت ام عبیس، حضرت زنیرہ، یہ غریب لونڈیاں کہتے اگر ایمان میں بھلائی ہوتی تو یہ غلام، یہ لونڈیاں، یہ نوکر، یہ مزدور، یہ فقیر، یہ غریب اور یہ کمی لوگ
ہم سے پہلے ایمان قبول نہ کرتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کی دعوت پر سب سے پہلے غریبوں نے لبیک کہا، عام طور پر ایسا رہا، اور اس پر اعتراض ہوتا تھا سرمایہ داروں کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تمہاری اتباع یہ گھٹیا لوگ، یہ غریب اور کمی لوگ کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم تم پر ایمان لے آئے؟ فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کے حساب میرے رب کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، دیکھو میں ایمان والوں کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں سکتا، ان انا الا نذیر مبین، میں تو صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ نازل ہو جائے۔ تو عام طور پر ایسا رہا، غرباء اور فقراء کو اللہ نے قبول ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک بات تو ہے، وہ پلے باندھ لیجئے، ایک ہوتا ہے جیب کا غریب، جیب کا مسکین، اور ایک ہے دل کا مسکین۔ جان لیجئے قیامت تک ایمان انہی کے پاس ہوگا جو دل کے مسکین ہوں گے، انہی کے پاس ہوگا جو دل کے مسکین۔ متکبر کے پاس ایمان نہیں ہو سکتا، جو دلوں کے مسکین ہے، اور دل کا مسکین ہو سکتا ہے اگرچہ دولت کے ڈھیر پر بیٹھا ہو، مگر دل کا مسکین ہے۔ ہمارے حضور مسکینی کو پسند کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مسکین بنا کر مارنا، اور قیامت کے دن اللہ مجھے متکبروں کی جماعت میں نہیں، مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ تو یہ کہتے تھے اگر اسلام میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، بس یہ کہہ دیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، لوگوں قرآن نئی کتاب نہیں، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہو چکی، اور ان کتابوں میں قرآن کی صداقت کی دلیلیں موجود، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا تھی اور رحمت تھی، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیہ، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے ظالموں کو، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ کن کو؟ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اسی پر استقامت، زندگی کی آخری سانس تک اسی پر ڈٹے رہے، ربنا اللہ پر، ایمان پر، دین پر۔ یہ استقامت بڑی مشکل چیز ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے تو مختصر سی نصیحت ارشاد فرمائے جو میرے لیے جنت کا سامان بن جائے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ نصیحت فرمائی، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر جمے رہو، اسی پر جمے رہو۔ ہمارے لیے بھی اتنی ہی بات کافی ہے، ہم کہہ دیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر جمے رہیں، مگر کہیں اسی طریقے سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق کہتے تھے، جیسے صحابہ کہتے تھے، پھر اللہ پر، اللہ کے ایمان پر جمع رہے۔ اہل علم کہتے ہیں استقامت
کرامت سے بڑی چیز ہے۔ ہوا میں اڑنا آسان، پانی پر چلنا آسان، مکھی بھی اڑ لیتی ہے، مچھلی تیر لیتی ہے، آگ میں کودنا آسان، لیکن ساری زندگی ایمان پر جمے رہنا مشکل یہ ہے، ایمان پر استقامت۔ لوگوں، آج کفر کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، فتنے بے شمار، گمراہی ہر طرف سے آ رہی ہے، بہکانے کے اسباب بے شمار۔ ان حالات میں ایمان پر جمے رہنا، قرآن پر جمے رہنا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے بشارت سنائی، انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے اولیاء اللہ کی تعریف فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جن کے اندر ایمان اور جن کے اندر تقوی، استقامت، ساری زندگی اسی پر جمے رہے، ہٹے نہیں۔ اللہ سے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اور قرآن سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں اس آیت کی مناسبت سے عرض کروں گا، اس سننے پر بھی استقامت اختیار فرمائے، استقامت جمے رہے، پورا قرآن سن لے لوگوں، عہد کر لو، عزم کر لو۔ مبارک دن ہے ذوالحجہ کے دن، ذوالحجہ کی راتیں بڑے ہی مبارک دن ہیں، یہ عشرہ ذوالحجہ، ان مبارک دنوں میں اور اس مبارک رات میں یہ عہد کر لو، انشاءاللہ پورا قرآن سنیں گے۔ اللہ مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم بات تو یہ کرنی تھی، میں ذوالحجہ کے عشرے کے چند مخصوص اعمال بتا رہا تھا، ان میں سے ایک اہم عمل جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر ایک کے لیے فرض نماز کے بعد ان تکبیرات تشریق کا کہنا ضروری ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا اکیلے، مقیم ہوں یا مسافر، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی۔ بالخصوص میں خواتین کو متوجہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ عام طور پر خواتین یہ تکبیرات نہیں کہتی، حالانکہ ان پر بھی ان تکبیرات کا کہنا ضروری ہے۔ البتہ وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی، آہستہ آواز سے کہیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا اعلان یہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز جامع مسجد توابین جو گلشن معمار میں بن رہی ہے، اور کچی مسجد الحمدللہ ہم نے بنا دی، اور 5 وقت کی نماز وہاں شروع ہو گئی۔ اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد درس ہوگا، خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے۔ اگر کچھ ساتھی ادھر رہنے والے ہوں یا سیر وغیرہ کے لیے نکلے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اتوار کے دن ظہر کی نماز جامع مسجد توابین گلشن معمار میں ادا فرمائے۔ وہاں مشہور جگہ نواز شریف پارک ہے، اس کے ساتھ ہی یہ مسجد ہے۔ ہمارے منتظمین میں سے ایک فعال ساتھی وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اس درس کے لیے فکر مند، ان کے فون آ رہے تھے، اور خاص طور پر مجھے انہوں نے یہ ایک فون پر اعلان سنایا اور یہ فرمایا کہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے سنا دیا جائے۔ جاپان میں ہمارے ایک بھائی، مسلمان بھائی، یہ درس قرآن سننے والے بھائی رہتے ہیں، اصل میں وہ سیالکوٹ کے ہیں۔ انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ 3 جگہ پر، فیجی، جاپان اور سیالکوٹ، ان تینوں جگہ پر کیسٹوں اور سی ڈی کے ذریعے سے انشاءاللہ اس درس قرآن کو وہ عام کریں گے۔ بلکہ
انہوں نے یہاں تک یہ فرمایا کہ میں ہر مہینے کم از کم 20-25 ہزار روپے کیسٹ اور سی ڈی کی مد میں خرچ کر کے ان 3 علاقوں میں اور ملکوں میں انشاءاللہ العزیز قرآن کے نور کو عام کروں گا۔ اللہ پاک سب کو ایسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا تواب، یا عفو، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، یہ عشرہ ذوالحجہ بڑا مبارک عشرہ ہے، اے اللہ ہمیں اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ ہم سب کو اس عشرے کے خصوصی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کی توفیق عطا فرما، تکبیرات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اللہ بہت سے ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اے اللہ حسن ظن کی بنا پر ہم سے کہتے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تو سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما۔ جن گھروں میں نا اتفاقی ہے اے اللہ محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا سے جو بھائی بہن ہم سے دعاؤں کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں، اللہ ان سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ 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 جیسے تو نے 4 پارے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پورا قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ زندگی کی آخری سانس تک یا رب تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر رکھنا، قرآن پر رکھنا، اللہ نبی کی غلامی پر رکھنا، اللہ محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا، اللہ ضائع ہونے سے بچا لینا۔ اللہ اخلاص نصیب فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین۔